सब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। यूएई के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। इस चीज़ का अंदेशा पहले ही था। ताल्लुकात ऐसे लग रहा था कि दोनों ममालिक के खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान अलल ऐलान कुछ नहीं कह रहा, ना ही यूएई सरकारी सतह पे कुछ कह रहा है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये लग रहा है कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात अब आपस में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। आज आपको पूरे मुहर्रिकात बताएंगे, कंप्लीट एक स्टोरी बताएंगे कि ये हुआ क्या और अब यूएई क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान इसके रद्द अमल में क्या कर सकता है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि वजीर जंग के साथ बाकायदा जंग लड़ी एक अमेरिकन सेनेटर ने और उन्हें कहते हैं ना तबाह करके रख दिया। मतलब लिटरली ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो अमेरिका के वजीर जंग थे उनसे क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था, लेकिन उस सेशन में जो सवालात उनसे किए गए उन्हें लाजवाब कर दिया गया और आगे से जो जवाबात थे वो जवाबात से ज्यादा बदतमीजी थी। बहुत कुछ ऐसा पूछा गया कि जिसका जवाब नहीं था। ये हम आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मज़ाकरात ईरान क्यों नहीं कर रहा, आखिर मसला क्या है। जब ईरान को पता है कि मज़ाकरात या एक डील अमन की तरफ लेके जा सकती है ईरान को, खित्ते को, पूरी दुनिया को, उसके बावजूद ईरान क्यों पीछे हट रहा है, अमेरिका चाह रहा है, ईरान क्यों नहीं चाह रहा। तो ये भी स्टोरी बताएंगे आज ही, और ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और अब चलते हैं डिटेल से वीलॉग की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हमारे तमाम लिंक्स ज्वाइन कर लीजिए। और चॉइस साहब से पूछते हैं, चॉइस साहब यूएई ने बंदे करने शुरू करते हैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन ये जो ईरान की तरफ से मुज़ाकरात का मामला है ना, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उसको डिस्कस करें। ठीक है। अब देखें, ईरान जो है ना वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किया, पाकिस्तान आज भी एफर्ट कर रहा है, लेकिन उतनी नहीं कर रहा है जितनी उससे पहले कर रहा था। जो बहुत ज़्यादा सरगर्मी थी ना, उससे पूरे पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 माह ये मुसलसल एफर्ट किया। यानी जंग से पहले से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ये मामला कि किसी तरह जंग टल जाए और मामला सेटल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सके। तो 70 दिन की कोशिश के बाद जब एक जगह पे आके मामला रुक गया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हट गया और उसने कहा जी ठीक है, आप खुद सेटल कर लें अगर आप दोनों करना चाहते हैं। अब ईरान जो है वो ज़ाहिर है नहीं करना चाह रहा। वो कहता है जी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे अमेरिका आएगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं होंगे। उन्हें अपनी एक पोजीशन ले ली। फिर उसने एक फार्मूला पेश किया जाके डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने, और उस फार्मूले को मुशर्रद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा जी सबसे पहले जोहरी तवानाई के ऊपर बात होगी, यानी एटमी जो पावर जो बन रहे हैं आप या फिर यूरेनियम वसूदा कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात होगी। आबना हुर्मुज़ और बाकी चीज़ें जो इसके बाद होंगी। तो ईरान ये चाहता था पहले आबना हुर्मुज़ का मामला सेटल कर लिया जाए, जंग बंदी का मामला सेटल कर लिया जाए और बाकी चीज़ें बाद में की जाएँ। तो उसको रिवर्स कर दिया अमेरिका ने और उस सारे मामले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर आपके पास और कोई तजावीज़ हैं तो हमारे पास भेजें। तो ईरान ने अभी तक वो नहीं भेजी। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि देखें ये पूरी दुनिया है जिसके अंदर 200 मुल्क होंगे, वैसे 250 मुल्क हैं, 250 249 मुल्क हैं, लेकिन यूएन के मेंबर्स को मिला लिया जाए तो चलें 196 197 या 198 मुल्क बन जाते हैं, ये यूएन के मेंबर्स हैं। अब इनमें से कोई एक मुल्क बताएं कि जो ईरान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा हो, कोई एक मुल्क बताएं। जो रशिया वो भी पार्शली बात कर रहा है और साथ साथ वो भी कह रहा है कि मामलात को सेटल करें मुज़ाकरात के ज़रिए। वो भी नहीं कह रहा जी हम आपके साथ हैं और हम लड़ेंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, ठोकर मार दें निकल जाएं, वो भी नहीं कह रहा। इवन उसने जो ईरान है, अब्बास अराग़ची साहब को कहा उन्होंने कि आप मुज़ाकरात करें और मामलात जो है ना इसी तरीके से हल होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके भी कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही होंगे, बजाय इसके कि पुतिन उनको धमकी दे देता कि ख़बरदार अगर तुमने इधर देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। यानी रशिया जो इस वक्त बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, वो भी रूस के साथ खुल के खड़ा नहीं हो रहा कि जी हम अपनी फ़ौज भेज देते हैं, अपने जहाज़ भेज देते हैं, अपने वो बहरी जहाज़ भेज देते हैं, या हमारे जो हैं ये सैटेलाइट्स आपके लिए वक्फ हैं, हमारा मिसाइल आपके लिए है, हमारा एटम बम हम आपको 2 दे देते हैं। यानी अभी तक वो भी खड़ा नहीं हुआ है। अब उसके बाद जो दूसरा बड़ा दुश्मन है अमेरिका का वो चाइना है इस वक्त, लेकिन चाइना भी खुल के ईरान की हमायत नहीं कर रहा। अब ये सारे मुल्क जो हैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है जी ये बहुत अच्छा काम किया इसने और इसी तरीके से मामला सेटल हो सकते हैं। चाइना बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना ने एक, दोनों ने मिल के, पाकिस्तान और चाइना ने एक, अगर आपको याद हो, एक प्रेस रिलीज जारी की थी और दोनों ने मुश्तरका एक बयानिया दिया था कि यही मामला दुरुस्त है और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट की चाइना ने जब ये इसहाक डार साहब चाइना गए थे। उसके बाद आप कतर को देख लें, कतर जो है ना वो सारे सूरत के दरमियान फंसा हुआ है। कतर के ऊपर हमला भी हुआ, सबसे पहले हमले जो थे कतर के ऊपर स्टार्ट किए ईरान ने और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया।
لیکن قطر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کسی مزید سالس کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان انف ہے اور پاکستان کے ذریعے معاملات سیٹل کرنے چاہیے. اور اس نے فون کر کے بھی ایران کو یہی کہا ہے اور اوپنلی ان کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے. پھر اس کے ساتھ سعودی عربیہ جو ہے اس کی طرف سے سعودی عربیہ اور ان کے وزیر خارجہ اور عباس راکچی صاحب کی بات ہوئی. دو تین مرتبہ سعودی عرب نے یہی کہا ہے کہ کسی اور ملک کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں, پاکستان ٹھیک کر رہا ہے اور اسی سے معاملہ سیٹل کریں. صاحب ایران کو پاکستان سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. پھر ترکیہ جو ہے وہ پبلکلی بھی یہ کہہ رہا ہے اور ان کو خفیہ طریقے سے بھی یہی کہہ رہا ہے. اور جب بھی عباس راکچی صاحب کی بات فیضان صاحب سے ہوتی تو وہ یہی بتاتے ہیں, خاقان فیضان, کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک ہے, ادھر جا رہا ہے. یہ عمان گئے, عمان نے بھی یہی کہا کہ پاکستان انف ہے, ہمیں درمیان میں نہ ڈالیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایون ایجپٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جس کو یہ شامل نہیں کرنا چاہتے مذاکرات کے اندر, اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان, یعنی پوری دنیا جو ہے, یورپین یونین ہے, امریکہ ہے, پوری مسلم ورلڈ ہے, یہ ساری کی ساری کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے, یہ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے اور اسی کے اندر آپ کی فلاح ہے, اس کے ساتھ چلیں. لیکن ایران مسلسل انکار کر رہا ہے اور یہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ آپ یہ پرو امریکہ ہو گئے ہیں, آپ امریکہ کے سامنے دب گئے ہیں. بھائی دبنے کی بات ہی نہیں ہے, بچنے کی بات ہے. اگر ایک ہاتھی جو ہے فرض کر لیں کو زخمی ہو گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیڈ کر رہا ہے اور اس نے گر جانا ہے, ایسا ہی ہے نا. چلیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جی آپ امریکہ ایک ہاتھی اور آپ نے اس کو زخمی کر دیا, لیکن اگر ہاتھی گر رہا ہے تو کم از کم اس کے نیچے تو نہ آئے آپ. وہ مرتا بھی اگر آپ کے اوپر گرے گا تو کچومر نکال دے گا آپ کا. تو کم از کم اپنے آپ کو بچانا تو فرض ہے. تو آپ تو ہاتھی کے بالکل نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر وہ آپ کو, اگر وہ زندہ رہتا ہے تو کچل کے نکل جائے گا, اور اگر وہ گر جاتا تو آپ کے اوپر گرے گا, اور اگر وہ مرتا بھی ہے تو اس سے پہلے آپ مر جائیں گے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے سفارت کاری جو ہے اسی آرٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ٹائم گین کریں. جو صلح نامہ حدیبیہ تھا نا, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست طریقے سے, ان کی وزڈم پہ میرا خیال ہے پوری دنیا قربان, ہم سب قربان, کہ انہوں نے کس قسم کا معاہدہ کیا. اور جب معاہدہ کیا تو صحابہ کرام نے اعتراض کیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی تو بول ہی نہیں سکتے تھے نا جی, وہاں پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو ہم نے بالکل شکست تسلیم کر لیا کیا. بلکہ ایک صحابی نے یہ بھی کہا, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ تک لوگوں نے وہاں پہ اعتراض کیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ہمیں ٹائم چاہیے تھا اور اس معاہدے کے ذریعے ہمیں ٹائم مل گیا. اور اس کا یہی فائدہ ہوا کہ جب مسلمان تگڑے ہو گئے تو اسی مکہ کے انہی لوگوں کو فتح کر لیا انہوں نے, اور انہی لوگوں نے آ کے بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور معافی مانگی, جنہوں نے وہ معاہدہ کیا تھا, جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیے تھے. تو یہ جو نا ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے پورے عالم اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا طاقتور ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس سرزمین کو ہم نے فتح کر کے آپ کے حوالے کر دینا, اور یہ طاقتور جو ہیں یہ ڈاؤن ہو جائیں گے آپ کے سامنے, سرخ رو آپ ہوں گے. قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے جیتنا ہے, ایسے ہی نا. تو جب قرآن کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے, تو آپ معاہدہ کر کے تھوڑا سا ٹائم گین کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نصرت کا وقت آ جائے. اور جب اللہ کی نصرت کا وقت آئے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت گین کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بڑے مسائل ہیں, امریکہ کے اندر مسئلے ہیں, جب ان کو لوگوں نے ان کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا ہے. چائنا کے ساتھ اس کا اتنا بڑا پھڈا ہے اور رشیا کے ساتھ اس کا اتنا بڑا پھڈا ہے, تو اس پھڈے کے اندر اس کو پھنسنے دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی ٹرکی ہے یار, فرق جس کا میں حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, کہ پیوٹن نے فون کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, 1.5 گھنٹہ اس نے بات کی, ایسا ہی ہے نا. بالکل. اب وہ دیکھیں کہ ایران کو اس نے ہدف بنا کے, ایران کو سامنے رکھ کے اس نے پیوٹن کو فون کیا, پیوٹن نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, ایسے ہی ہے نا. اس نے بہانہ بنایا ایران کا. سیٹلمنٹ کیا کر رہا ہے؟ سیٹلمنٹ یوکرین کے اوپر کر رہا ہے. اب مجھے لگتا ہے یوکرین کے اندر یہ 9 مئی کو ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کیونکہ 9 مئی کا نام لیا پیوٹن نے کہ اس وقت ہم کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھو کہ اس نے ایران کا بہانہ کر کے نا کہ اس گائے کی دم پکڑ کے وہ چلا گیا جا کے وہاں پہ, اور معاملہ اس نے اپنا یوکرین کا کھول لیا سارا. یوکرین پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ایران سے کسی کو کوئی غرض نہیں, کوئی غرض نہیں. آپ یقین کریں کہ ایرانی جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر فوت ہو جائیں, شہید ہو جائیں, کہ دنیا کے کسی ملک کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا سوائے پاکستان. درد ہوگا پاکستان کو, یہ یاد رکھیں. تو بہتر یہ ہے کہ مذاکرات کا یہ جو معاملہ ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے اور ٹائم گین کرنا چاہیے, جان چھڑانی چاہیے. امریکہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے, امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے, ایران جیت چکا ہے. جیتنے کے بعد بیٹنگ جاری نہیں رکھتے ہوتے, میچ ختم ہو گیا ہوا ہے. لیکن آپ کا اصرار ہے کہ نہیں, جو سکور میں نے بنانا تھا وہ تو میں نے بنایا ہی نہیں, میں نے اپنا سکور جاری رکھنا ہے سارا. میں تو یہاں سے 505 سینچریاں مار کے جاؤں گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا, یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر آپ کو ٹائم گین کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے ایران کی سمجھ واقعی نہیں آتی آنیسٹلی.
میری بڑی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ. میں بہت زیادہ فین ہوں یار ایران کا, یقین کریں. جب میں نے ایران کے اوپر بات کرنی شروع کی تو پاکستان میں بڑے لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایرانی ایجنٹ ہو گئے. مجھے بڑی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ جو صورتحال ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایران کا زیادہ نقصان نہ ہو جائے. ہاتھی امریکہ جو ہے وہ مر جائے, لیکن یہ سارے اس کے نیچے آ جائیں گے, نیچے آ جائیں گے. اس سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین ہمارا پہلا ٹاپک تھا. اب سمپل سی بات ہے, ہم لوگ کو پارٹی نہیں ہے. ایران اچھا کرے گا, چیز اچھی ہوگی, ٹھیک ہوگی, ہم کہیں گے ٹھیک کر رہا ہے. جہاں ہمیں لگے گا کہ وہی بندہ غلط کر رہا ہے یا اس سے بہتر کر سکتا تھا, چاہے وہ بندہ پہلے ہمارے ساتھ ہی کیوں نہ رہا ہو یا ہم اس کے ساتھ ہی کیوں نہ رہے ہوں, تو ہم غلط کو غلط پھر بھی بولیں گے. اسی کو جرنلزم کہتے ہیں. مجھے یاد آ جاتے ہیں بہت سارے وہ لوگ کہ جن کے لیے ہدف صرف ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف بات کر کے اور ہدف بنا کے صرف پاکستان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, اور اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اور یہ تمام یوٹیوبرز ہیں. میں کلیئر کٹ کر دوں, میں کسی عام آدمی کو نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی روح تمہارے اندر. پاکستان کے خلاف بات نہیں سنی جاتی. روزانہ ان کے کلپس دیکھتے ہیں نا, ناقابل برداشت. اچھا میں پاکستانی نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے ملک سے باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا نہیں, اچھا آپ پتہ آپ سنتے نہیں ہیں. اچھا آپ خود کہتے ہیں کیا نہیں سنتا کلپس جو. ہاں میں نہیں سنتا, میرا دماغ خراب ہے. میں آج آپ کو بھیجوں گا, آج رات میں نے ساری رات آپ کو اتنا قیمتی ٹائم میں جو ہے نا اس چیزوں پہ خرافات میں ضائع کر دوں, مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. آج میں آپ کو سنواؤں گا, کل آپ مجھ سے ڈبل بول رہے ہوں. اچھا چل ٹھیک ہے, چلیں آپ چلتے ہیں جی آگے یو ای کی طرف. یو اے کی طرف. جو یو اے کا جو پورا چیپٹر, اب یو ای نے جو نا پاکستانی کو نکالنا شروع کر دیا. اب اتحاد ایئر ویز جو ہے نا اس سے 40 پاکستانیوں کو نکال دیا گیا ہے. اس کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی میں نے 18 سال اس شعبے کے اندر کام کیا ہے, اس کمپنی کے اندر کام کیا ہے, مجھے 48 گھنٹے کے نوٹس پہ مجھے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیاں جہاں سے یہ جو آ رہا ہے جی کہ انہوں نے پاکستانیوں کو یہاں سے نکالنا شروع کر دیا. یو ای کا ایشو یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک تو یو ای جو ہے وہ فوج نہیں بنا رہا اپنے, بلکہ پورے عرب ملک جو ہے نا فوج نہیں بنا رہے. آپ دیکھیں گے ان کے پاس جو ہے نا کھربوں ڈالر ہے, اور وہ کھربوں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیتے ہیں, کبھی پاکستان کو دے دیں. پاکستان کو تو نہیں دیتے, پاکستان کو تو صرف حوصلے پہ لارے پہ رکھا ہوا ہے اور امید پہ رکھا ہوا ہے. تو کبھی یورپ کو دے دیں گے, کبھی امریکہ کو دے دیں گے, کبھی چائنا کو دے دیں گے, کبھی رشیا کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اپنی فوج نہیں بناتے. اس سے اگر وہ اپنی فوج بنائے نا تو 10% پیسوں میں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی آرمی اپنی کریٹ کر سکتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ نہ بھی ہو نا آرمی, اگر اپنے ملک سے بھی لوگ اگر ان کو نہیں ملتے تو بہت سارے عرب ملک ہیں جن کے لوگوں کو بھرتی کر کے ڈائریکٹ جو ان کو نیشنلٹی دے کے وہ اپنی فوج میں شامل کر سکتے ہیں. بہت سارے غریب یورپین ملک ہیں, ان کے لوگوں کو بھی وہ مکمل نیشنلٹی دے کے اپنی فوج کا حصہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں بنا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہے بادشاہت, اور بادشاہت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر تگڑی آرمی آ گئی نا کہیں تو یہ نہ ہو کسی دن ہمیں فارغ کرتے ہیں. اوکے دیکھیں نا, اگر فرض کرو کہ آج کسی یو ای کے اندر فوج تگڑی ہوتی تو یہ جو حماقتیں کر رہے ہیں, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو فارغ کر دینا تھا. تو کو سے ڈر کے نا کہ یہاں پہ کہیں کو نہ ہو جائے, تو انہوں نے اپنا ڈیفنس کمزور رکھا ہوا ہے. تو باہر سے وہ لوگوں کو منگوا لیتے ہیں, لوگوں کو بلا لیتے ہیں, اور وہ عین وقت پہ ان کو ملتے ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کرتے. جیسے کہ امریکہ نے اس وقت مدد کرنی تھی, سعودی عربیہ سے 2 لاکھ امریکن جو تھے وہ واپس لے گئے سارے. اچھا, تو یہ تو بدنیتی ہی ہوئی نا پھر, کہ آپ خود نہیں چاہتے آپ کا دفاع مضبوط ہو کیونکہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. انسیکیورٹی شاہی خاندانوں کی, اس وجہ سے وہ اپنا ڈیفنس جو انہوں نے دوسروں کو دیا ہوا ہے, اکوپمنٹ خرید لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو چلانا جو ہوتا ہے نا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر وہ باہر سے اور لوگ لے کے آتے ہیں. امریکنز یورپین آتے ہیں بہت زیادہ, پھر امریکن اور یورپین وہاں سے نکل جاتے ہیں. جب تھوڑا سا ایک چیز اور بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کے لوکلز کام نہیں کرنا چاہتے. سارے کام جتنے بھی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں, ہر قسم کا بندہ یار, ہر قسم کا بندہ ہر ملک میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو جفاکش نہ ہو, ممکن نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو فوج ہوتی ہے نا, آپ دیکھو گے پاکستانی فوج کے جو سولجرز ہیں یا پھر ان کے آفیسر ہیں, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. مثلا دیکھیں جرنیل جو ہے نا 100 سال تک, ابھی اسلم بیگ صاحب دیکھیں وہ 100 ایئر کو ٹچ کر رہے ہیں سر. اب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ ایئر مارشل نور خان تھے. ایئر مارشل نور خان جو تھے نا, یہ اوپر جاتے تھے یہاں مارگلا کی پہاڑیوں پہ, تو ہم ہر مرتبہ کوشش کرتے تھے کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی جا کے اوپر کے ہم ان سے پہلے جائیں گے. وہ پیچھے شروع کرتے تھے, کرتے کرتے ہم سے آگے نکل جاتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ آپ اتنی بزرگ ہو کے بھی آپ اوپر چلے جاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں تو لوگوں گٹے گوڑے رہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے بھی یہ سنا تھا, لیکن نہ میرے گٹے رہے ہیں نہ میرے گوڑے رہے. اچھا. اور وہ چڑھ جاتے تھے, ہم پیچھے رہ جاتے تھے جوانی کی حالت میں بھی ان سے. پھر اصغر خان صاحب دیکھ لیں, اس کی کتنی عمر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فوج ہوتی ہے نا, وہ ایسے لوگوں کو چنتی ہے جن کے ڈی این اے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے.
اچھا جو ویل بلٹ ہوتے ہیں. اوکے اب دیکھیں نا, آپ نے بھی اپلائی کیا ہوگا اور آپ فیل ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ آپ کا ڈی این اے تگڑا نہیں ہے. ان کو پتا چلا یہ تو 25-26 سال کی عمر میں لوٹ جائے گا یہاں پہ, وہ میری گزر گئی. تو اب وہ نا اس میں سے دیکھو لاکھوں لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان میں سے ایسے لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو فزیکلی تگڑے ہوتے ہیں, جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, جن کی آنکھ جن کی باڈی میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے زبردست ہوں گے, بڑے زبردست سولجر ثابت ہوں گے, اور یا یہ شہید ہوں گے بہادری سے, یا پھر بڑے زبردست قسم کے غازی بنیں گے. تو ایسے لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو اگر فرض کر لو سعودی عربیہ کے اندر, یو ای کے اندر, قطر کے اندر اگر فوج بنانی چاہیں تو وہاں ایسے لوگ ان کو مل جائیں گے. بس وہ سلیکشن انہوں نے وہ رکھنی ہے جو پاکستان انڈیا کے اندر ہے کہ وہ تگڑے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا امریکن ہے, یورپین ہے, تو مل جائیں گے, کون سا ایسا مسئلہ ہے. لیکن وہ انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے وہ تگڑی فوج نہیں رکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو فوج ہو تو کو کر دے, وہ ہو گیا تو یہ قبضہ ہو جائے گا. لوکل ضمیر بہت ہے نا یو ای کے, قطر کے یا سعودی عرب کے جو لوکلز ہیں ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عموماً جب پیسہ زیادہ آ جائے پاس تو لوگ کام کم کرنا نہیں. پاکستان کے اندر بھی جو فوج کے اندر ایلیٹ فیملیز کے بہت لوگ ہوتے ہیں, بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے, وہ سولجر ہوتے ہیں, وہ لڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کمانڈر ہوتے ہیں بائی نیچر. تو ایسے لوگ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یو ای کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی فوج ہے نہیں, تو اب وہ ڈیفینس انہوں نے پیکٹس کیے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بڑے اچھے بنائے ہوئے. ٹیکنالوجی جو نا اسرائیل کی ہے, یہ 1992-1993 میں نا میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی کہ یہ دفاعی معاہدہ جو اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے وہ یو ای کے ساتھ ہو جائے. باقاعدہ ایک پوری فائل بنا کے انہوں نے بھیجی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب اس کے لیے ایگری بھی کر گئے تھے. لیکن جب انہوں نے فارن سروس کے لوگوں سے کہا تھا تو اس وقت کی فارن سروس کے لوگوں نے بتایا تھا سر کہ ان کا پھڈا ایران کے ساتھ ہے, یہ ایران کے خلاف ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایران کے 3 بلکہ 7 جزیرے جو ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, یا ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے جزیروں پہ. ان کا کنفلکٹ ہے, آپ نئے ہرمز کے اندر وہ جزائر ہیں, اور وہ جب جہاز گزرتے تو ان جزیروں کے پاس سے گزرتے ہیں. ان کا کلیم ہے یہ ہمارے ہیں, اور ایران کہتا ہے جی ہمارے ہیں. بہرحال ایران کے قبضے میں ہیں وہ اس وقت. تو اس وقت کے فارن سروس کے جو سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ اگر ہم نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا تو ہمیں ایران کے ساتھ لڑنا پڑے گا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ دفاعی معاہدہ نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ان 99 میں, جب وہ ختم ہوئی تو اس وقت دوبارہ یہ کوشش کی گئی تھی, لیکن پاکستان نے وہ دفاعی معاہدہ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا کنفلکٹ جو ہے نا ایران کے ساتھ تھا. اب جب یہ ہوا, لڑائی ہوئی, تو یو ہی چاہتا تھا, کیونکہ اس نے ہمیں $3 بلین دیے ہوئے تھے, تو وہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کر کے ایران کو جواب دیں جب ایران نے یو ای کے اوپر اٹیک کیا. اب پاکستان نے اس معاملے میں انکار کر دیا, مدد کر لی. انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. دوسرا وہ آپ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہے, وہ امریکن بیس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا ہے اس مسئلہ ہے. تو وہ انہوں نے بڑا زور دیا, تو جس کے بعد پاکستان نے جب معذرت کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پیسے ڈیمانڈ کر لی جو پاکستان نے ان کو واپس کر دیے. اور اس سے پہلے کیونکہ پاکستان جو ہے نا سعودی عرب کے بلاک میں ہے, اور ان کا آپس میں پھڑا پڑ گیا ہوا سعودی عرب اور یو ای کا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ظاہرین کے پاس پیسہ, جب کسی کو پیسہ ہوتا ہے تو چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے, تو انہوں نے سفارت کاری کے اندر پاؤں رکھ دیا ہوا ہے. اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے دنیا کے مسائل ہوں وہ یو ای کے اندر جا کے حل ہوں. بلکہ قطر نے بھی یہی کیا ہے کہ دوحہ کو انہوں نے پیس ایک سائٹ بنا لی ہے کہ جہاں پہ پیس ایکارڈ ہوں گے سارے, وہ دوحہ کے اندر ہوں گے. تو دونوں ملکوں کے درمیان یہ بھی دوڑ لگی ہوئی ہے. اب سعودی عرب جو ہے نا پاکستان سعودی عرب کے بلاک میں ہے, تو ان کا یمن کے اندر لڑائی ہوئی, سوڈان کے اندر لڑائی ہوئی ان کی, تو وہاں پہ ان کے بڑے پھڈے ہیں. اب انہوں نے صومالی لینڈ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. صومالی لینڈ جو ہے نا صومالیہ کو توڑ کے یہ باب المندب کے قریب ایک پورا ملک بنایا جا رہا ہے, جس کے اوپر اسرائیل اپنا قبضہ رکھنا چاہتا ہے. تو وہ چاہتا ہے اسرائیل کے اس سائڈ پہ یمن ہے تو اس سائڈ پہ اسرائیل آ کے بیٹھ جائے تاکہ باب المندب جو بند نہ کی جا سکے. اسرائیل نے اپنی ایمبیسی کھول دی, ایمبیسی کھول لی وہاں پہ, اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا صومالی لینڈ کو. تو یہ ان کا پھڈا ہے. تو پاکستان تھوڑا سا ڈسٹنس پہ سارے معاملے میں. اب اس کے بعد جب پاکستان نے پیسے دیے تو اب انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ پاکستانی نکالے جائیں, لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتا یو ای پاکستان کے بغیر. یہ بہت زیادہ ان کے لیے مسائل بن جائیں گے. پاکستانی وہاں پر رچے بسے ہیں. یہ ایک ایسی مشین ہے, یہ ایسی مشین کے اہم پرزے ہیں کہ جن کو نکالا نہیں جا سکتا. تو اتنی آسانی سے یو ای اگر نکالے گا تو مسئلے ان کے لیے بہت بن جائیں گے. تو اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ساری صورتحال ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں, کہ ایک طرف تو یہ نکال رہے ہیں لوگوں کو, دوسری سائڈ پہ کچھ ایسے سیکٹر ہے جس میں سے پاکستانیوں کو یہ وہاں پہ بلا رہے ہیں. جیسے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, سوشل میڈیا کو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے سوشل میڈیا
इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं आप जैसे, वो सारे के सारे यूई आ जाएं। नहीं, तो इसके लिए उन्होंने पूरी एक स्कीम बनाई हुई है जिसको कहते हैं 1 बिलियन व्यूज, उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मुझे एक चीज बताइएगा कि ये वाली स्कीम इस जंग से पहले की है या इससे पहले की, क्योंकि अब तो ये वो भी क्लोज कर देंगे? नहीं क्लोज करेंगे, ये उसको कभी क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा। और उसका इनको फायदा है, ये बेसिकली चाहते हैं 1 बिलियन व्यूज जो है ना, इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हैं और पाकिस्तानी हैं आप, तो ये आपको 10 साल का वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा देते हैं और $45 मिलियन इन्होंने उस अकाउंट पे रखे हुए हैं। ये आपको स्टूडियो भी बना के देते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश भी देते हैं और सारे इक्विपमेंट के पैसे भी देते हैं कि आप वहाँ पे बैठ के ये काम करें। वो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ से बुला रहे हैं ताकि वहाँ पे ना एंटी पाकिस्तान लॉबी क्रिएट हो एक। अच्छा। और ये सारे इन्फ्लुएंसर जो इनके कंट्रोल में हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, उससे पाकिस्तानी स्टेट बड़ी घबराती है। तो जब वो इमरान खान का मसला बना और नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन शुरू की ना, और उस वक्त बहुत सारे लोग यूएई के अंदर बैठे हुए थे और हमारे लोग बहुत उनको बार बार कहते थे आप इनको निकालें, इनको कंट्रोल करें। तो उससे इनको अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे ये घबराता है पाकिस्तान। तो इसलिए वो चाहता है कि यूएई चाहता है कि ये पाकिस्तानी के ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वहाँ जाके काम करें और वो टैक्स फ्री भी है, टैक्स भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये हमारे जो लोग हैं ना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले इनकी इनकम है ना, इसके ऊपर टैक्स लगा दें। उनको पता नहीं है कि ये जो टैक्स लगवाना चाह रहे हैं यूएई लगवाना चाह रहा है, क्योंकि जो ही यहाँ पर टैक्स लगेगा तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और या फिर अपने अकाउंट्स बना देंगे वहाँ पे यूएई के अंदर। अब वो पैसा जो है ना यूएई के अंदर लैंड करेगा, तो वहाँ जब लैंड करेगा तो फिर यूएई जो होगा ना वो ड्राइव करेगा इन सबको। तो वो अल्टीमेटली ये दौड़ के भाग के वहाँ पे चले जाएंगे, डक्की भाई और ये सारे लोग हैं ना। तो ये इनका अभी पैसा जो है ना पाकिस्तान के अंदर आ रहा है डायरेक्टली, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। और ये वो लोग हैं, ये जो हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं या औरंगजेब साहब को मशवरा दे रहे हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहे हैं, ये सारे के सारे यूएई के साथ मिले हुए हैं। ये यूएई के का जो एजेंडा है उसको सर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको टाइट करें। जब ये टाइट करेंगे तो ये उधर चले जाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है, और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इन सबको यूज़ करेंगे। साहब, पाकिस्तान का इन्वेस्टर तो पहले ही कहते हैं यूएई बैठा हुआ। जितने भी यहाँ जो इन्वेस्टर थे आपके, स्पेशली जो लैंड से जिनका ज़्यादातर ताल्लुक था, वो लोग तो यहाँ से निकल के गई उधर उसलिए हैं कि यहाँ कारोबार बंद हो रहा था, वो पैसा सारा उधर लेके चले गए। तो अब ये वो इसके पीछे लगे हुए इन्फ्लुएंसर, ये तुम्हारे पीछे भी लग गए। हाँ, मेरे पीछे, सही कह रहे, मेरे पीछे ही। चौसा के पीछे थोड़ी जाना है उन्होंने, मेरे पीछे। मैंने कहाँ जाना, मैंने यही रहना यार। ठीक है, ज़्यादा तंग करेंगे बंद कर दें यार, अल्लाह मालिक, और थोड़े काम। दुबई नहीं जाएंगे? नहीं छोड़। जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने 120 मुल्क फिरे हैं, तो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहाँ आप चाहेंगे कि आप सेकंड नेशनलिटी लें? मैं कह यार मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं मिलता जहाँ मैं जाऊँ। तो यहाँ तो ऐसा कोई मुल्क और बना दे कोई, तो वहाँ चला जाऊँगा। तो मैं इतना कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे यार, खुश हूँ यार, अपना मुल्क है यार, कोई मसला नहीं, तकलीफें भी आती हैं। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाया था, नया पुराना पाकिस्तान होता रहता है, हम रहते इधर ही है। और नया पाकिस्तान अडयाला जेल में है। चले आगे चले जी। अब नेक्स्ट स्टोरी जी, नेक्स्ट स्टोरी होगी जी पीट हेग्सेट के हवाले से। पीट हेग्सेट के साथ ये है जी वजीर जंग और अमेरिका के, इनके साथ क्या हुआ कि इनकी एक जो सेनेट में इनकी क्लास हुई बड़ी शदीद किस्म की, कांग्रेस के अंदर। हाँ, कांग्रेस के अंदर। और वजह क्या था कि ये थी जंग, जो ईरान जंग के अंदर आपने क्या खोया क्या पाया, इसका लेन देन हो रहा। तो जानते हैं ये स्टोरी क्या है। अब वहाँ पे ना हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज है और वहाँ पे जाके गए, और जहाँ पे ये दोनों जनरल कैन भी गए और ये भी गए, और वहीं पे इन्होंने कांग्रेस को ये बताया कि 1.5 ट्रिलियन जो हमें ना बजट चाहिए होगा अगले साल के लिए, तब जाके हम ये सारी जंगें ख़त्म कर सकेंगे। वहाँ पे खातून है, उसका नाम सारा जैकब है, और वो खड़ी होगी और उसने कहा जी आप मेरी बात सुने ना ज़रा पहले। और उसने फिर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स निकाल के ना बोलना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि ये बताएं कि क्या इसकी ज़हनी हालत ठीक है हमारे प्रेसिडेंट की, क्या ये नॉर्मल है। सबसे पहले जो उसने ट्वीट पढ़ी वो वाली जिसके अंदर उसने वो एक लफ्ज़ पी के साथ स्टार्ट होता है, बी वाला, और वो उसने अपनी ट्वीट के अंदर लिख दिया था, गाली दे दी थी, और फिर उसने डिलीट भी नहीं की उसको। और उसके ऊपर उसने कहा क्या ये प्रेसिडेंट की वर्डिंग है, क्या ये प्रेसिडेंट इस टाइप की बात कर सकता है और ये हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है ये बात, ये बताएं, और क्या ये ज़हनी तौर पर ठीक है, क्या ये वाकई नॉर्मल है। यानी उसका कहने का मतलब ये पागल तो नहीं हो चुका कहीं, ये दीवाना तो नहीं हो गया। और दूसरा उसने कहा जी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो जान देती हैं मुल्क के लिए, और जब जान देती हैं तो कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि उनका जो कमांडर इन चीफ है वो स्टेबल है, मेंटली स्टेबल है, अब नॉर्मल नहीं है वो, तो उसको उनको यकीन दिलवाना चाहिए पहले।
تو اس کے اوپر جو وہ فوری طور پہ پیٹ ہیکسیت بولا، اس نے کہا کہ یہ سوال آپ نے جو بائیڈن سے پوچھا تھا، ہاں 4 سال میں آپ نے 4 سال آپ نے نہیں پوچھا اس سے جو بائیڈن سے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں نا جی، اور یہ بھی ڈیموکریٹ ہے، تو انہوں نے کہا جی جو بائیڈن سے پوچھنا تھا، تو اس نے کہا ہمارا پریزیڈنٹ، سارا نے کہا ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن نہیں ہے، ہمارا پریزیڈنٹ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ سوال اسی سے پوچھنا ہے. اچھا اس کے بعد اس نے پھر دوسری اس کی ٹویٹ نکال دی، ٹھیک ہے، اور اس ٹویٹ میں اس نے کہا کہ میں ان کی سویلائزیشن ختم کر دوں گا 6000 سال پرانی. تو اس نے کہا یہ بھی کوئی نارمل آدمی کا بیہیویئر ہے؟ یہ بتائیں یہ اسٹیبل آدمی کا بیہیویئر ہے؟ اس کے اوپر بھی دوبارہ اس نے کہا جی یہ آپ نے جو بائیڈن سے کیوں نہیں پوچھا، اور وہ اگریسولی، ایسا لگتا تھا اس نے اگریسو کر دیا اس کو، بڑا aggressively آنسر کر رہا تھا، اور بہت زیادہ ایسا لگتا تھا اٹھا کے پھینک دے ان کو نا. تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک. پھر اس نے تیسری ٹویٹ کھولی، اس نے کہا یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا اس نے، اور میں کرسچن ہوں، اور میرے کرسچن کی حیثیت سے پورے امریکہ کے اندر جو کرسچنز ہیں ان لوگوں نے اس کو برا منایا ہے، اور جذبات ان کے ہرٹ ہوئے ہیں، بلکہ ایون ویٹیکن سٹی کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں، پوری کرسچن ورلڈ کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں. تو کیا یہ ایک نارمل آدمی کا بیہیویئر ہے؟ یہ ذرا بتائیں. تو اس کے اوپر پھر جو تھا نا جو بائیڈن نے اس نے معذرت چاہتا ہوں پیٹ ہیکسیت نے دائیں بائیں کر کے نا اس نے کہا یہ آپ نے جو بائیڈن سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا میں کیا سوال پوچھ رہی ہوں، وہ آگے سے بس یہی کہتا ہے ہمارا زبردست پریزیڈنٹ ہے، زبردست فیصلے کر رہا ہے، اس جیسا کمانڈر پہلے کبھی نہیں آیا. وہ اسی بات کو گھما بار بار کر رہا. بار بار جی جو بائیڈن سے پوچھو. پھر اس نے کہا ویسے آخر میں اس نے ایک اور فائنل سٹروک کھیلا اس نے، خاتون نے. اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست پریزیڈنٹ ہے ہمارا، اور ایسا پریزیڈنٹ نہیں آیا، اور یہ کمال اس نے کر دیا. تو 3 سوال یہ ہیں کہ اب نئے ہرمز جو کھلی ہوئی تھی آپ لوگوں نے بند کر دی. دوسرا یہ ہے کہ رجیم چینج کرنے گئے تھے وہ وہیں کے وہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، 13 فوجی، اور 380 جو ہیں زخمی ہیں. تو اب آپ سے سوال ہے کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا باقی تو چھوڑو، تم اپنا بتاؤ. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.